سر جھکاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف، نام ان کا امام یعقوب ہے، کنیت ان کی جو ہے امام ابو یوسف ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے تلامذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ ابھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، آپ حیات تھے، امام ابو یوسف نے اپنی الگ مجلس علم جو ہے وہ منعقد کر لی، یعنی امام صاحب کی موجودگی میں۔ تو امام صاحب نے ابو یوسف کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ شاگرد جو ہے وہ جتنے بھی مقام پہ پہنچ جائے ہوتا شاگرد ہی ہے، استاد کے ہوتے ہوئے اسے شاگرد ہی رہنا چاہیے، اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بڑے مقام پہ پہنچ گیا۔ تو انہیں تنبیہ کرنے کے لیے امام صاحب نے ان کی مجلس علم میں ایک بندے کو تیار کر کے بھیجا، فرمایا جاؤ ابو یوسف سے جا کے یہ سوال پوچھو، اس نے اپنی الگ مجلس لگا لی ہے ہم سے، اس سے جا کے یہ سوال پوچھو کہ ایک بندے نے دھونے کے لیے دھوبی کو کپڑا دیا، جب وہ اس دھوبی سے کپڑا واپس لینے گیا تو دھوبی نے انکار کر دیا، کہا میں کپڑا نہیں دوں گا۔ تو بتاؤ کہ پھر انکار کرنے کے بعد وہ دھوبی کپڑا لے کے آ بھی گیا، تو ان سے پوچھو کہ کیا اس دھوبی پہ کپڑا دھونے کی اجرت بنے گی کہ نہیں بنے گی، اسے اجرت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ تو اگر وہ کہیں دی جائے گی تو تم نے کہنا یہ بھی غلط ہے، اور اگر وہ کہیں نہیں دی جائے گی تو تم نے کہنا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں صورتوں میں تم نے ان کے جواب کو رد کر دینا ہے، بقیہ میں سنبھال لوں گا۔ اب وہ سائل گیا، جا کے سوال پوچھا کہ کپڑا دھونے کے لیے دھوبی کو دیا، اس نے انکار کر دیا، بعد میں کپڑا لے بھی آیا، تو اجرت دی جائے گی یا نہیں؟ پہلے کہا دی جائے گی، سائل نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، انہوں نے کہا اچھا پھر نہیں دی جائے گی، کہا یہ بھی غلط ہے۔ ابو یوسف جو ہے نا وہ پریشان ہوئے اور اس پریشانی کو لے کر امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچے۔ امام صاحب نے جب دیکھا نا تو کہا مجھے پتا ہے تجھے دھوبی والا مسئلہ کھینچ لایا ہے، تم سے دھوبی والا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ فرمایا سنو، اگر اس بندے نے کپڑا دھونے سے پہلے انکار کیا، ابھی دھویا نہیں تھا، انکار کر دیا، اب وہ بندہ غاصب ہے، اس نے کپڑا غصب کیا، اب دھونے سے پہلے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد پھر لے آیا، پر میں اس صورت میں اجرت نہیں بنتی، غصب اس نے پہلے کیا، دھونے سے پہلے اس نے غصب کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ میں کپڑا نہیں دوں گا، تو اس کا یہ دعویٰ کرنا کپڑے کو غصب کرنا ہے، ابھی اس نے کپڑے پہ عمل کوئی نہیں کیا، لہٰذا اس کی اجرت نہیں بنے گی۔ اور اگر کپڑا پہلے دھو دیا، انکار بعد میں کیا، پھر کپڑا لے بھی آیا، اب اس کے غصب والا گناہ کپڑا واپس کرنے سے تو ساقط ہو جائے گا، لیکن چونکہ کپڑا پہلے دھو چکا تھا، انکار بعد میں ہے، غصب بعد میں ہے، اس بندے کو اس حالت میں اجرت دی جائے گی۔ ابو یوسف صاحب نے سر جھکا دیا، فرمایا امام ہم جہاں بھی پہنچ جائیں آپ پھر بھی امام اعظم ہو۔ شاگرد کو کسی جگہ پہ بھی جا کے وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب اسے حاجت نہیں ہے استاد کی، شاگرد کو ہر میدان میں کسی بھی اونچی کرسی پہ پہنچ جائے اسے یہ سوچنا چاہیے میں جہاں بھی پہنچا ہوں میں پھر بھی اپنے استاد کا محتاج ہوں، پھر بھی مجھے ہر مسئلے میں رجوع اپنے استاد سے کرنا چاہیے۔ یہاں مثال دی جاتی ہے نا کہ بیٹے کو باپ کا جوتا پورا آئے جائے تو وہ اپنے آپ کو باپ نہ سمجھے، بیٹا بیٹا ہی ہے، باپ باپ ہی ہے۔ شاگرد کسی بھی اونچے مقام پہ پہنچ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب استاد سے آگے نکل گیا، استاد استاد ہی ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہی رہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ